بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی مدد ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں. آج ہمارے جو مسائل ہیں جیسا کہ میں نے خطبہ جمعہ میں میں نے اشارہ کیا تھا بہت سارے ہیں. پورے دنیا میں مسلمان پریشان ہیں, مسلم ملک والے بھی پریشان ہیں, سعودی بھی پریشان, بحرین بھی, قطر بھی, دبئی, کسی نہ کسی ناحیے میں پریشان ہیں. وہ ملک والے بھی کسی اور کی مدد کے محتاج ہیں کہ کوئی ہماری مدد کرے, کوئی ہمارا سہارا بنے. پاکستان مسلم لیگ وہ بھی پریشان, لیکن سب سے زیادہ خاص طور پہ ہمارا ہندوستانی مسلمان اب ایک الگ پریشانی میں ہم مبتلا ہیں. ہماری پریشانی کسی کو بتانے کی بھی نہیں پریشانی. سچی بول رہا ہوں کہ جب روڈوں پر سی اے این آر سی کے لیے نکلے ہم لوگ, اس میں شبیہ میں میں بھی کھڑا تھا, بڑی عجیب فیلنگ مجھے ہو رہی تھی. آپ کچھ بھی بولے, ایسا لگ رہا تھا غیر دیکھیں گے تو کیا بولے گے. آج ہم اپنی شریعت کے لیے ہم لڑ رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو ہندوستانی بولنے کے لیے بولنا پڑ رہا ہے. اتنے سال ہم یہاں پہ گزارے اس ملک میں, روڈوں پہ ہم نکلے ہیں, وہ قانون واپس لو ورنہ ہم کو تم نکالنے والے ہو, ایسا ایک انداز وہ تھا. عجیب کیفیت, ماموں کو عجیب کیفیت تھی. یعنی وہ ہمارا نکلنا ایسا تھا گویا کہ غیر ہمارے پر ہنسیں گے. یہ جو حالات بن رہے ہیں, نہ جانے اور کیا بنے گا اللہ بس جانے. تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے, کیسے نکلنا ہے. آج ہر مسلمان چاہ رہا ہے کہ کوئی کرشمہ ہو جائے, کوئی میراکل ہو جائے, کوئی اچانک راتوں رات اللہ تعالیٰ غیب سے مدد کرے. مدد کے ہم منتظر ہیں آج ہر کوئی مسلمان, کسی طرح سے کہیں سے کوئی مددگار ہمارا پہنچ جائے. اللہ کی مدد یاد رکھو, سب سے بڑی مدد اللہ رب العالمین کی ہوتی ہے, اور سب سے پہلی مدد بھی اللہ ہی کی ہونی چاہیے. اور جب اللہ کی مدد آتی ہے تو پھر دنیا میں کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ کی مدد کے سامنے بڑی بڑی قوتیں ہتھیار ڈالنے کی مجبور ہو جاتی ہیں. اللہ رب العالمین کی نصرت اور تائید اور حمایت کے سامنے بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں بھی کمزور اور پھیکی پڑ جاتی ہیں. اللہ کی مدد آنی ہے, اس کو پانا ہے, اللہ کی مدد کو دعوت دینا ہے. کیسے اللہ کی مدد ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ آج ان مشکلات سے ہم نکلنے کے لیے اللہ کی مدد کے ضرورت مند ہیں, لیکن اللہ کی مدد کو ہم کیسے بلائیں؟ نمازیں پڑھ رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں, قرآن کو نازلہ پڑھ رہے ہیں. ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ دشمن طاقتور پہ طاقتور ہوتے جا رہا ہے اور ہم کمزور پہ کمزور. وہ جیت حاصل کر رہے ہیں, ہماری دعائیں بے اثر نظر آ رہی ہیں. وہ یہاں وہاں جیتے جا رہے ہیں, یہاں وہاں ان کی ایم پی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, یہاں سے یہ اس پارٹی سے اس پارٹی سے نکل کے دشمن کی پارٹی میں جڑ گئے. ہم سب چیزیں دیکھ رہے ہیں. بنگال میں کئی ایم پی نکل کے چلے گئے, ممتا بنرجی کے ایم پیز بی جے پی میں, کئی کانگریس کے یہاں وہاں نکل کے بی جے پی میں جا رہے ہیں. ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہیں؟ اس لیے ہم کو ایک چیز کی ضرورت ہے, وہ ہے اللہ رب العالمین کی مدد. اللہ ہی کی مدد اور اللہ ہی کی نصرت یہ وہ شے ہے جو دشمن کے کایا کو اور اس کی حیثیت کو بدل سکتی ہے. اللہ کی مدد کیسے حاصل ہوتی ہے, کیسے ہم اللہ کی مدد کو پانا ہے؟ میں 2-3 آیتوں کی روشنی میں اپنی بات کو ختم کروں. سب سے پہلی چیز یہ رکھی ہے, بہت سارے اسباب ہیں اللہ کی مدد کو پانے کے لیے. ایک میں بتا رہا ہوں, ایک سبب آج کے اس پروگرام میں. سب سے پہلی چیز, بنیادی چیز, اہم, عظیم, بہت بڑی اور مین, یہ نہیں تو کچھ نہیں, یہ نہیں تو کچھ نہیں, یہ ہے تو سب کچھ ہے, یہ چیز ہے تو پوری جہاں ہے, یہ ہے جان نہیں ہے تو کچھ نہیں, لیکن یہ چیز ہونی چاہیے. اسی کے سبب ایک انسان انسانیت سے نکل کے اونچے مقام تک پہنچتا ہے. کون سے مقام؟ مومن کے مقام, وہ ہے ایمان. ایمان سب سے اہم چیز ہے اللہ کی مدد کو پانے کے لیے.
अल्लाह की मदद के मुस्तहिक होने के लिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में सूरत रूम में सूरह 32 है, आयत नंबर 47 में अल्लाह कहता है वकान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, वकान हक़्क़न अलैना नस्रुल मुमिनीन, हम पर लाजिम है, हक है, अल्लाह ताला हम पर हक है कि हम मोमिनों की मदद करें। लाजिम है, अल्लाह कह रहा फर्ज है हम पर कि हम मोमिनों की मदद करें। अल्लाह की मदद को पाने के लिए क्या शर्त है? ईमान शर्त है। अल्लाह की मदद आती है, अल्लाह अकबर, हम जीत सकते हैं। तो भाई इसी तरह दुनिया में गालिब आना है, गालिब होना है तो भी ईमान शर्त है। सिर्फ मदद के लिए भी ईमान शर्त, दुनिया में गालिब और हाकिम बनने, जीतने के लिए भी ईमान शर्त है। तो जुमा में आयत मैंने पढ़ा था वला तहिनु वला तहज़नु वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ईमान शर्त, डरो नहीं, कमजोर पड़ो नहीं, तुम सर बुलंद रहोगे अगर तुम मोमिन हो जाओ। मोमिन है तो गालिब हम रहेंगे, मोमिन है हाकिम हम रहेंगे, मोमिन है ताकतवर हम बनकर रहेंगे। अगर मोमिन हम बने अल्लाह की नुसरत जरूर आकर रहेगी, अल्लाह की मदद आकर रहेगी। शर्त है, ये याद रखिए, अल्लाह की मदद पाने के लिए ईमान शर्त। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ईमान वालों की मदद को अल्लाह ने नबियों की मदद के साथ जोड़ा है कुरान में। ईमान वालों की मदद हम करेंगे, इस बात को अल्लाह नबियों की मदद के साथ जोड़ता है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है इन्ना लनंसुर रुसुलना वल्लज़ीना आमनू फ़िल हयातिद दुनिया। सूरह मोमिन सूरह 40 आयत नंबर 41 में अल्लाह ने कहा कि बेशक हम जरूर अपने रसूलों की मदद करेंगे और उन लोगों की जो ईमान लेके आए, जो साहिब ईमान है। कहाँ करेंगे मदद? काफिल हयातिद दुनिया में करेंगे। वयौम यक़ूमुल अशहाद, और आखिरत के दिन जब गवाह खड़े होंगे तब भी हम ईमान वालों की रसूलों की मदद करेंगे। मदद क्यों नहीं आ रही? लेकिन जब अल्लाह का कुरान कह रहा है कि हम ईमान वालों की मदद करेंगे, ईमान वालों की मदद करना हम पे फर्ज है, हक है, वाजिब है, लाजिम है। जब अल्लाह ये सब कुछ कह रहा है, कर फरमा रहा है, फिर मदद कहाँ है? मुसलमान यहाँ वहाँ काटे जा रहे हैं, मुसलमान यहाँ वहाँ मारे जा रहे हैं, आए दिन मुसलमान परेशान किए जा रहे हैं, जुल्म किए जा रहे हैं, औरतें परेशान, बच्चे परेशान। तो कहाँ है मदद? मदद इसलिए नहीं आ रही है, इसलिए कि हमारा ईमान कामिल नहीं है, हमारा ईमान मजबूत नहीं है, ठोस नहीं है, हमारे ईमान में जान नहीं है, हमारे ईमान में वो पावर नहीं, वो रोशनी नहीं, वो क़ुव्वत नहीं, वो पुख्तगी नहीं। मेरे आपके ईमान में ईमान बिल्कुल कमजोर हो चुका है। मेरा आप अल्लाह को सही तौर पे मैं और आप जाने, उसकी कुदरत, उसकी अज़मत, उसकी रिफ़अत कहाँ पहचाने? अल्लाह को बुला। मेरा आपका ईमान कैसा है? कमजोर। कैसा है? शक से भरा हुआ। कैसा है? मेरे नफ्स के ताबे है ईमान। मेरा जो नफ्स है, मेरा नफ्स सामने, मेरा ईमान पीछे। मेरा नफ्स जहां जहां जाता है, मैं अपने ईमान को वहां वहां लेके जा रहा हूं। होना तो कैसे चाहिए? ईमान जहां जहां ले जाता है, मुझे आपको वहां वहां जाना है। ईमान जहां जहां चलने को कहता है, वहां वहां चलना है। ईमान जहां जहां रुकने को कह रहा है, वहां वहां मुझे आपको रुकना है। ईमान जिस चीज से मुझे आपको रोकता है, रुक जाना है। दूर रहने को कहता है, रह जाना है। मैं और आप कैसे हैं? मेरा आपका ईमान, हम अपने ईमान को अपनी मर्जी से चलाएं। हमारा ईमान हमारे ताबे हो चुका है। नहीं मेरे अल्लाह ने कई एक मकामात पे शर्त रखा है नुसरत इलाही के लिए, और अल्लाह की मदद को पाने के लिए ईमान शर्त है। और आज उम्मत मुस्लिमा का हाल देखो मेरे भाई, इंडियन मुसलमानों का शिर्क बिदअत, खुराफात, मस्जिदें खाली आपको नजर आएंगी, दरगाह खाने, कब्र खाने
دیں آپ کو آواز دے سکتے ہیں. اس طرح کا میرا آپ کا ایمان ہے. اللہ کی مہربانی ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے سورہ یوسف بارے سورت آیت 106 میں وَمَا كَانَ يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر لوگ ایمان کے دعوے دار ہیں لیکن مشرک ہیں. قرآن کہتا ہے اکثر لوگ ایمان کے دعوے دار ہو کر بھی مشرک ہیں. کتنے آپ کو دعوے دار ملیں گے مسلمان ہوں گے؟ ہم مسلمان. ہر کوئی مسلمان کہتا نظر آئے گا, بولتا نظر آئے گا, لیکن قرآن کہتا الا وهم مشرکون. مشرک ہے وہ لوگ شرک میں ان کی زندگی چلتی ہے, شرک میں ان کی زندگی گزرتی ہے. بھائیو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے, اللہ اپنے وعدے میں کبھی خلاف نہیں کرتے. اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں, ہم اپنے ایمان والے بندوں کی مدد کرتے ہیں. دیکھیے رسولوں کی نصرت کو اللہ تعالیٰ نصرت کو بیان کر رہا ہے ایمان والوں کی مدد. ایمان والوں کی مدد اور رسولوں کی مدد کو اللہ ایک ساتھ بیان کر رہا ہے. کیا مطلب میرے بھائی؟ جو شخص ایمان لانے کا اور ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے ضروری ہے اس کا یقین, اعتماد, بھروسہ اللہ پر ویسے ہو جیسے نبیوں کا ہوا کرتا ہے, رسولوں کا ہوا کرتا ہے. اور اللہ اپنے رسولوں کو کبھی ضائع نہیں کیا. اللہ نے کیسے مدد کی رسولوں کو؟ نوح علیہ السلام کی کیسے مدد کی, ابراہیم علیہ السلام کی کیسے مدد کی, لوط علیہ السلام کی اللہ نے کیسے مدد کی, اور حضرت یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, اور آخر کار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ نے کن مراحل سے کیسے کیسے دشوار گھاٹیوں سے وادیوں سے اللہ نے پیارے پیغمبر کو نکالا. یہ نبیوں کی زندگی ہمیں سبق دیتی ہے کہ انسان کو ایمان والا بننا ضروری ہے. ایمان نہیں تو اللہ کی مدد کے خواب دیکھنا بیکار ہے میرے بھائی. اسی لیے ہر شخص اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لے, اپنے ایمان کو ٹٹولے. کمزور ہے ایمان, اسے مضبوط بنائے. کیسے بنائے مضبوط؟ اللہ سے تعلق کو جوڑے, قرآن سے رشتے کو بنائے, عبادت میں دلچسپی لے, اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے, عبادت کرے, احکامات پر کی پابندی کرے, تبھی جا کے ہم مومن ہو سکتے ہیں, ورنہ مومن نہیں. اور مومن کون نہیں ہوتے کہ اپنے ایمان کو ٹٹولیے میرے بھائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ نے کہا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. میں اور آپ مومن ہونے کا دعویٰ کریں. پیارے نبی فرماتے وہ مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس انسان کے نزدیک اس کی جان سے, ماں باپ سے, اولاد سے بڑھ کر محبوب نہ ہوں. جان سے زیادہ نبی سے ہوں, والدین سے زیادہ نبی سے ہوں, اولاد سے زیادہ نبی سے ہوں. ہم کرتے ہیں تو ایمان والے, نہیں تو ایمان نہیں. پھر ایک اور حدیث سنیے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح بخاری کی حدیث ہے, یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں سنا رہا ہوں. لا یؤمن احدکم, مومن نہیں انسان حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ, جو اپنے لیے پسند کرتا ہے مگر اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا. ہم کیسے ہیں؟ میٹھا میٹھا, ہم کڑوا کڑوا تھوت, اچھی اچھی چیزیں میں, سڑی چیزیں میرے بھائیوں کو, پرانی چیزیں میرے بھائیوں کو, پھٹی چیزیں میرے بھائیوں کو, نقلی چیزیں میرے دوستوں کو, اصلی چیزیں ہمیں, اچھی چیزیں ہمیں. لا یؤمن فرمایا, وہ مومن نہیں ہو. ایک اور حدیث میں آپ نے کہا واللہ لا یؤمن, واللہ لا, 3 مرتبہ آپ نے اللہ کی قسم وہ مومن نہیں, اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. 3 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی نے صحابہ نے پوچھا اللہ نبی کون مومن نہیں؟ آپ نے کہا لا یؤمن جارہ, وہ شخص مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی زبان سے محفوظ نہ ہو. دیکھیے آپ مسلمانوں کے حال دیکھیے آپ. اور پھر آپ نے ایک اور حدیث میں آپ نے کہا وہ شخص مومن نہیں جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اس کا پڑوسی بھوکا ہے. اللہ, ہم کیسے مومن ہو سکتے ہیں بھائی؟ ان ساری چیزوں میں اپنے آپ کو درست کرتے آنا ہے, تبھی جا کے مومن. میں نے داڑھی چھوڑ دیا, نماز پڑھ لیا, زبان جیسی چاہے استعمال کرو, مومن میں نہیں. کیا کہا آپ نے؟ خداؤں کے لیے لیس المؤمن بالطعام بل اللعان, مومن زبان کا گندا نہیں ہوتا ہے,
لیکن مومن آپ وہ مومن نہیں جس کی زبان گندی ہو، نہیں ہوتا وہ مومن. پیارے نبی کے حدیث ہے یہ ان ساری چیزوں میں اپنے آپ کو درست اور صحیح کرنا ہے، تب جا کے ایمان مجھ میں آپ میں آ سکتا ہے، تب جا کے میں اور آپ مومن بن سکتے ہیں. اور آپ نے کہا اللہ اور اللہ کے قرآن میں لگتا ہے المؤمن اخو المؤمن، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے وہ تعلق میرا آپ کا ہے، وہ رشتہ میرا اور آپ کا ہے. میں اس وہ بھائی میرا نظر میں دشمن، یہ بھائی میرے نظر میں، وہ بھائی میرا نظر میں، ہر کوئی میرا دشمن ہی دشمن ہے. قرآن کہتا ہے مومن، آپ مومن ہونے کا دعویٰ میں کر رہا ہوں، آپ مومن ہونے کا دعویٰ کریں، بھائی ہی آپ ہوتا ہے قرآن. ہم کہاں بھائی ہیں؟ ہر وقت ایک دوسرے کو کھینچنے کی، غیبت کرنے کی، چغلی کرنے کی، کھینچنے پکڑنے بدنام کرنے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے. کہاں ہم بھائی؟ اور کیسا یہ ایمان ہے؟ اس لیے دشمن آج ہمیں کیوں پیس رہا ہے پتا ہے؟ اس لیے کہ ہم خود اپنے مسلمانوں کے دشمن. اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کا حدیث میں ابو داؤد کی حدیث مومن مومن کا کہنا ہوتا. کتنے پیاری حدیث ہے پتا ہے بھائی؟ اس ایک حدیث پر ایک جمعہ خطبہ ہو سکتا ہے. المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن ایک مومن کا بھائی ہے. آپ نے کہا ہے ہم بھائی. آئینہ کیا کرتا ہے؟ ایک مومن کے لیے آئینہ کہا. آئینے کی معنی ہے ایک دوسرے کے لیے، میری خامی آپ کی خامی، آپ کی خامی میری خامی، مجھ میں غلطی ہے آپ صرف مجھے کو آگے بڑھتے ہیں، آپ میں غلطی ہے میں صرف آپ کو بولتا ہوں. آئینہ کیا کرتا ہے؟ آپ ڈھیری آئینے کے سامنے داغ ہے، دھبے ہیں، آپ کو ہی بتاتا ہے نا. آزو بازو آپ بلا کے نہیں بتاتا، ادھر آپ دیکھو اس کے داغ دھبے، دیکھو اس کی خامیاں اور نقص نہیں بتاتا. اور کتنا بتاتا ہے وہ آئینہ؟ جتنا دھبا ہے اتنا ہی بتاتا، بڑھا کے بھی نہیں گھٹا کے بھی. ہم کیا کرتے ہیں؟ اتنی غلطی ہے تو اتنی بنا رتی کو ہتی کر لیں. ایک مطلب ہے کیا غلطی کر ہمیشہ بوجھ باؤں کا کام کی کرے رہا ہوں ہمیشہ بوجھ. اتنے دور ہیں میرے بھائی ہم ایمانی اوصاف سے، اللہ معاف کرے. جب میں یہ چیزیں میں اصل سے میں یہ چیزیں دیکھ رہا تھا، میں خود تعجب میں رہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ایسی حدیثیں ہیں، کتنی ایسی حدیثیں ہیں. میں تو ایک چند جو مجھے یاد ہے میں نے آپ کے سامنے بتایا، اگر کلیکٹ کرنے لگے تو کئی ایسی حدیثیں ملیں گی جس میں آپ کو نے کہا یہ ایمان نہیں، یہ مومن نہیں، وہ مومن. آپ نے مثالیں دے کے سمجھا ہے. مومن کیسے ہوتے ہیں بھائی؟ مومن کا آئینہ ہوتا ہے. اللہ یہ آپ کو یہ ماحول آپ کو نظر نہیں آئے گا، دور دور تک بھی نظر نہیں آئے گا. ہمیشہ کیا ہے؟ مارا دھوڑ، جھگڑے، لڑائیاں، میں. اسی لیے بھائیوں اپنے ایمان کا جائزہ ان حدیثوں کی روشنی میں بھی دینا ہے. صرف ایمان بند ہم لوگ کیا سمجھے کہ قرآن پڑھ لے ایمان آ جاتا. یہ چیزیں بھی، ان چیزوں پہ بھی غور کرنا ہے. زبان اچھی ہے دوسری، کبھی بھی کسی وقت بھی مومن کی زبان گندی نہیں ہوتی. گندی زبان والا مومن ہی نہیں. لاکھ نے دعویٰ کر نبی کی حدیث کی روشنی بول رہا ہوں، لیس المؤمن بالطعان واللعان والفاحش والبذیء. آپ نے کہا فحش کرنے والا، فحش بکنے والا مومن نہیں ہوتا. اچھی زبان مومن کی زبان ہوتی ہے. اچھی زبان، میٹھی زبان ایک مسلمان ہی کی ہو سکتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گندی زبان استعمال نہیں کی ہے، کبھی نہیں. کسی کے لیے بڑے سے بڑے دشمن کے لیے، بڑے سے بڑے کافر کے لیے کبھی آپ نے گندی زبان اور غلیظ زبان، سخت زبان آپ نے استعمال نہیں کی. اچھی زبان ہو، میٹھی زبان ہو. بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ ہم کیسی زبان استعمال کرتے ہیں میرے بھائی. افسوس ہوتا ہے سن کے، افسوس ہوتا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں، ترمذی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں لوگوں کو ان کے ناک کے بل، ان کے پیشانی کے بل گھسیٹا جائے گا، اٹھایا جائے گا نہیں، گھسیٹیں گے، کھینچیں گے. ناک گھسی جا رہی ہے ان کی نیچے ہوگی زمین پر، اور پیشانی ان کی گھسی جا رہی ہوگی. اور ان لوگوں کو، ایسے لوگوں کو فرشتے پکڑ پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں گے، کھینچ کھینچ.
صحابہ نے پوچھا اللہ نبی کیا معاملہ, کیا جرم ہوگا؟ ترمذی کی روایت نہیں ہے. صحابہ پوچھے کہ اللہ نبی پوچھتے ہیں کیا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو اس بنا پر جہنم پھینکا جا رہا ہوگا ان یکب الناس علی السناتهم, ان لوگوں کو اپنی زبانوں کی غلط بیانی کی بنا پر, غلط استعمال کی بنا پر کس طرح جہنم پھینکا. تو بھائیو وہ مختصر یہ اللہ کی مدد کو حاصل کرنے کے لیے مجھے آپ کو صحیح معنوں میں مومن بننا کیا یہ شرط ہے, اولین شرط ہے. اس کے بغیر ہم مدد کے خواب دیکھیں یہ بیکار ہے, نہیں آئے گی. مدد کے لیے پہلی شرط ایمان ہے, اور بہت سارے اسباب ہیں اللہ کی مدد کو پانے کے لیے. مجھے وقت نہیں ہے, کافی اسباب ہیں, میں نے صرف ایک ہی کو میں نے تعریف کیا تاکہ آپ کو ایک ہی آپ کے سامنے آپ کو بتاؤں, اس لیے میں نے ایک ہی کی تیاری کیا. حالانکہ اس پر کئی باتیں کہی جا سکتی ہیں, کئی اسباب پر, بس یہی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. یہ الفاظ پہلے کلمات اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھ کو آپ کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے, اور ہمارے ایمان میں جو نقص ہے, عیب ہے, کمزوریاں ہیں, دراڑیں ہیں, اللہ تعالیٰ اپنے ایمان کی کمزوری کو ہم سب کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہم سب کے ایمان کو خالص بنائے, صاف ستھرا بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم جیسے گنہگار بندوں پر مدد کو نازل فرمائے, نصرت کو نازل فرمائے. ہمارا دشمن جو ہمارے والد کے خواب دیکھ رہا ہے اللہ انہیں برباد کر دے, اللہ انہیں تباہ کر دے, اور اللہ ہر مقام پر ہر جگہ پر انہیں شکست فاش عطا کرے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ذلیل کرے, انہیں رسوا کرے. اللہ امت مسلمہ کو عزت اور سکونت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم ساتھیوں میں سے, ہم مسلمانوں میں سے کسی بھی مجاہد کو, مرد سپاہی کو پیدا فرمائے.